السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی من علینا بجزیل النعم والصلاة والسلام علی سید العرب والعجم وعلى آلہ واصحابہ الذین هم خلاصة العرب العرباء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر شان رمضان کا خصوصی پروگرام جو لائیو نشر کیا جا رہا ہے۔ پروگرام کی ترتیب یہ ہے کہ کسی موضوع پر گفتگو شروع کی جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ کوئی کویشچن، کوئی سوال جو آپ کے ذہن میں ہو پوچھ سکتے ہیں۔ آج کی اس مجلس کے بارے میں ہم نے جو گفتگو طے کری ہے وہ انشاءاللہ زکوٰۃ کے بارے میں۔ قرآن مجید کی آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کا لفظ جو ہے یہ دو معنی رکھتا ہے۔ ایک معنی ہے بڑھنا، گرو کرنا کا مطلب کوئی چیز بڑھتی ہے، جیسے پلانٹ بڑھتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے کی وجہ سے آپ کے مال میں برکت ہوتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور واضح فرمایا کہ جس طرح ایک آدمی اپنے جانور کے بچے کی پرورش کرتا ہے، پالتا ہے، بڑھاتا ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ تمہارے صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ تو ایک لفظ زکوٰۃ کے، ایک معنی زکوٰۃ کے ہو گئے بڑھنا۔ دوسرا معنی ہے زکوٰۃ کا پاک کرنا، زکا یزکی تزکیۃً۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے، وَتُطَهِّرُهُمْ، ایسا صدقہ لیجئے جو ان کے صاف کر دے، پاک کر دے۔ اسی سے تزکیہ قلب بھی کہا جاتا ہے، دل کی اصلاح، دل کی صفائی، گناہوں سے، کفر شرک سے پاک کرنا دل کو، یہ تزکیہ کہا جاتا ہے۔ تو تزکیہ کے معنی ہوتے ہیں صفائی کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں ایک مقصد یہ بھی ذکر کیا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ ان کے دلوں کی صفائی کریں گے۔ اور دلوں کی صفائی کس سے؟ اخلاق رذیلہ سے، بری عادتوں سے، کفر شرک سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، وساوس بد سے، اس کو دور کیا جائے گا، پاک کیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے مال کی صفائی ہو رہی ہے زکوٰۃ دینے سے، یعنی جب آپ نے مال کی زکوٰۃ نکال دی تو باقی مال کلین ہو گیا، صاف ہو گیا۔ اور اس مال کی صفائی کا کیا فائدہ ہوگا کہ جو مال آپ کے پاس رہ گیا وہ مال پاک صاف ہے، اس کا استعمال جائز ہے، اس کا جمع رکھنا جائز ہے۔ اور اگر آپ نے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو گویا یہ مال کے اندر صفائی نہیں ہوئی ہے، جو اس کا میل ہے وہ باقی رہ گیا ہے۔ غریبوں کا حق اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، جب ملا ہوا ہے تو یہ دوسرے مال کو بھی ختم کر دے گا، کھا جائے گا، برکتیں ختم ہو جائے گی۔ ظاہر میں نمبرز چاہے بڑا نظر آئے لیکن حقیقت میں کم ہوتا چلا جائے گا وہ مال۔ تو زکوٰۃ کا فائدہ یہ ہوگا کہ صفائی بھی ہو جائے گی اور مال کے اندر برکت ہوگی، یہ ہے اصل زکوٰۃ۔ قرآن مجید میں
انبیاء سابقین کا جو ذکر آیا ہے، پریویس جو پروفٹس تھے انبیاء کرام، ان کے ذکر میں بھی زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے. جیسے نماز آئی ہے، روزہ ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی آیا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اسماعیل علیہ السلام کو یاد کیجئے، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے سورہ مریم میں، جس وقت وہ پیدا ہوئے ہیں، مریم علیہ السلام ان کو لے کر آئی ہیں، اشارہ کیا ہے کہ یہ بچہ بولے گا، اس سے سوال کرو. لوگوں نے کہا یہ کیسے بچہ بولے گا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام جو بولے ہیں اس میں یہ لفظ ہے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ کتاب مرحمت فرمائیں گے، مجھے نبی بنایا ہے اللہ نے. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة، مجھے جہاں بھی میں رہوں گا برکت والا رہوں گا، اور اوصانی بالصلاة والزکاة، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے نماز اور زکوٰۃ کا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی لفظ زکوٰۃ موجود ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو امتیں گزری ہے ان میں بھی لفظ زکوٰۃ متعارف ہے. اپنے مال میں سے کچھ مال کو خرچ کرنا، مقدار الگ رہی ہوگی لیکن ان پر بھی زکوٰۃ تھی. اس امت پر اللہ تعالیٰ نے ایک مقدار کے ساتھ زکوٰۃ فرض فرمائی، اور وہ مقدار اگر آپ دیکھیں تو بہت حکمتوں کے ساتھ ہے، یعنی وزڈم کے ساتھ ہے کہ جس قدر انسان کی محنت کم ہے اللہ نے اس میں اپنا حق زیادہ رکھا، اور جب انسان کی محنت بڑھتی ہے اللہ اپنا حق کم کر دیتے ہیں. سب سے آسانی سے حاصل ہونے والا مال دفن سے خزانہ تھا جو کھودا اور مل گیا، 20% ہے اس میں. اس کے بعد وہ کسان فارمر جس نے زمین بھی برابر کی، بیج ڈال دیا، اور آسمان کے بارش سے پانی سے سیراب ہو گیا. اس میں کسان کو محنت کرنا پڑی ہے، اس سے زیادہ جو کھودنے والے ٹریزر والے کو پڑی ہے اس سے زیادہ محنت اس کو ملی. اللہ نے اپنا حق کم کر دیا 10%، پہلے 20 تھا 10% پہ آ گیا. اس سے زیادہ اس فارمر نے محنت کی جس نے پانی بھی خود ڈالا، آسمان کے بارش اور پانی سے سیراب نہیں ہوئی، خود پانی کا نظم کیا. اللہ نے اس میں اپنا حق اور آدھا کر دیا، نصف عشر 5%. اس کے بعد وہ تاجر ہے، تجارت کرنے والا، بزنس مین جس نے بڑی محنتوں سے مال کمایا، اللہ نے اپنا حق اس میں اور آدھا کر دیا 2.5%. اور یہ سب سے آخری ہے، اس سے کم نہیں ہے. اب اس کے بعد جتنے بھی مال ہیں، مال تجارت، جو بھی کوئی کما رہا ہے، جو بھی کوئی چیز بیچ رہا ہے، یا جو مال اس کے پاس ہے، کیش ہے، سونا چاندی ہے، سب پر جو زکوٰۃ کی مقدار ہے یہی ہے. اچھا، اسلام میں بھی زکوٰۃ بہت شروع سے ہے. مطلب سورہ مزمل کو آپ دیکھیں، شروع میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں، اس کے آخری آیت میں کیا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اس میں لفظ زکوٰۃ موجود ہے. سورہ ماعون مکی صورتوں میں سے ہے، بہت شروع میں نازل ہوئی ہے. اس میں بھی پایا جاتا ہے کہ یتیم کو جو دھکا دے رہا ہے وہ بہت برا آدمی ہے. اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، روز جزا کو، قیامت کے دن کو جھٹلانے والا شخص، وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا، معمولی چیزوں کو بھی روکے رکھتا ہے. گویا مال خرچ کرنے کی ترغیب شروع سے دی جا رہی ہے، لیکن لیمیٹیشنز کے ساتھ کہ اس مال پر اتنی زکوٰۃ، اس مال پر اتنی زکوٰۃ. وہ جو آئی ہے وہ مدینہ میں سن ہجری 2 میں یہ فرض ہوئی زکوٰۃ. ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں شان رمضان کا خصوصی پروگرام
جو لائیو اقرا ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں، چاہے وہ سوال زکوٰۃ سے متعلق ہو یا رمضان سے یا حج اور عمرے سے یا اور کوئی سوال آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا لفظ تو پہلے سے موجود ہے، جو لمیٹیشنز ہیں وہ سن ہجری 2 میں فرض ہوئی ہے، اور پھر اس دینے پر یعنی اس مال کے خرچ کرنے پر اللہ نے وعدے مقرر فرمائے۔ ایک وعدہ تو جو شروع میں کہا کہ اللہ تعالیٰ مال کو صاف کر دیں گے، دوسرا وعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے وہ مال اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، اس کا شر دور ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ہم اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتے، اور سب سے بڑی حفاظت اگر کوئی ہے وہ اللہ کی حفاظت ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ یہ مضمون ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَفِيظًا، اللہ کافی ہے حفاظت کرنے والا ہونے کے۔ اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، بے شک میرا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ تو حفاظت تو حقیقتاً اللہ کی حفاظت ہے، جب اس کی حفاظت میں مال چلا گیا تو پھر کس کا ڈر ہے؟ ہم اپنے مال کو خود محفوظ نہیں رکھ سکتے، حفاظت نہیں کر سکتے، اللہ محفوظ رکھے گا۔ دوسری بات، اگر مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کے بارے میں وعید ہے۔ وعید قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم فتکویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اس سے پہلے جو لفظ ہے کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ینفقونھا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرھم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی۔ اور وہ عذاب کیا ہے؟ یہاں پر فرمایا یوم یحمیٰ علیہا، جس دن اس مال کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ پر، فتکویٰ بہا جباہہم، ان کے ذریعے ان کی پیشانی پر داغ دیا جائے گا، بازوؤں پر داغ دیا جائے گا، پیچھے پیٹھ پر داغ دیا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ عذاب اس لیے ہے کہ تم نے مال کو جمع کر کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو اس جمع کرنے کے عذاب کو۔ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، صحابیہ ہیں، ان کے گلے میں سونے کا ہار دیکھا آپ نے، پوچھا کیا تم نے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا اگر اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہوتی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے گلے میں جہنم کی آگ کا ہار پہناتے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی وہ مال اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو گنجے سانپ کی اژدہے کی شکل میں اس مالدار کے گلے میں ڈال دیں گے، اور وہ اس کے جبڑے کو نوچ کر کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کی ترغیب دی گئی، زکوٰۃ ادا کرنے کے فائدے بیان کیے گئے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر وعید بھی بیان کی گئی۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد جن کی کتابوں کی دکان تھی، انہوں نے حضرت کو خط لکھا کہ وہی حادثہ ہوا، آگ لگ گئی، بہت سی کتابیں جل گئی، نقصان ہوا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے کوئی اتفاقی حادثہ ہو سکتا ہے یہ، لیکن یاد رکھو جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے وہ مال اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ یعنی اگر بزنس والے چاہتے ہیں کہ ہمارے بزنس کی حفاظت رہے تو وہ صحیح طور پر مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔
کس مال کی کتنی زکوٰۃ ہے وہ ترتیب سے میں نے بیان کر دی، جو خمس کی زکوٰۃ ہے، مال دفن کی عشر کی زکوٰۃ ہے۔ لیکن جو سونا چاندی ہے اس کا ایک نصاب مقرر کیا گیا ہے، اور یہ نصاب، سونے کا نصاب 7.5 تولہ سونا اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ۔ اگر کسی کے پاس تھوڑا سونا اور تھوڑا چاندی ہے تو اس کو ملا دیا جائے گا، مکس کیا جائے گا، اور یہ دیکھیں گے کہ ان میں سے کوئی ایک نصاب خریدا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 1 تولہ چاندی ہے اور 1 تولہ سونا ہے، دونوں کو مکس کر دو تو سونے کی قیمت آج کل مور دین 500 پاؤنڈ ہے اور چاندی کی قیمت بہت کم ہے، لیکن اس دونوں کو ملائیں گے تو 52.5 تولہ چاندی جو خریدی جا سکتی ہے اتنا ویلیو بن جاتی ہے۔ 412 پاؤنڈ آج کی ویلیو میں یہ ہے کہ اگر آپ 52.5 تولہ چاندی خریدنے جائیں تو 412 پاؤنڈ میں آتی ہے۔ تو اگر یہ دونوں چیزوں کو ملا کر بیچا جائے تو اس سے 412 پاؤنڈ بن جائیں گے۔ اس کا مطلب اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کسی کے پاس چاندی نہیں لیکن سونے کے ساتھ 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ بھی ہیں تو ان دونوں کو بھی ملا دیا جائے گا، پھر وہی ہوگا کہ اگر ویلیو 412 تک جاتی ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جن چیزوں پر زکوٰۃ لازم ہے ان میں سے تجارتی مال بھی ہے۔ تجارتی مال کا مطلب جو بھی چیز آپ بیچنے کے لیے رکھیں، سیل کرنے کے لیے، اینی تھنگ، بکس، شوز، موبائلز، گروسری، جس چیز کی بھی آپ کی دکان ہے، کتاب، ہر چیز کو، کپڑے کی دکان ہے، کپڑے، سب کو دیکھا جائے گا کہ اس کی ویلیو کتنی ہو رہی ہے۔ اگر 412 پاؤنڈ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، اور یہ ویلیو نکالی جائے گی، ایک ایک چیز کو شمار کیا جائے گا۔ بہت سے بزنس مین، تاجر جو ہیں وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں لیکن اندازہ کر کے دے دیتے ہیں۔ اگر آپ کے اسٹاک میں اتنی چیزیں ہیں جس کو آپ شمار کر سکتے ہیں تو پھر شمار کر لیں، ایک ایک چیز کو گن لیں کہ یہ اتنی ہے، اس کی ویلیو یہ ہے، یہ اتنی ہے، اس کی ویلیو یہ ہے۔ ہاں، اگر بہت زیادہ چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی معمولی چیزیں اور بڑی چیزیں اتنی زیادہ ہے کہ ان کا کاؤنٹ کرنا مشکل ہے، تو پھر ایک اندازہ کیسا ہوگا؟ اس اندازہ لگانے میں آپ یہ دیکھیں، اگر کوئی شخص آ کر آپ سے کہے پوری شاپ میں جتنا اسٹاک ہے وہ میں خریدنا چاہتا ہوں، ہر چیز، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کا اندازہ ہوگا ذہن میں کہ 5,000 ہے تو آپ کہیں گے 6,000 پاؤنڈ۔ بس جو آپ کا اندازہ ہے اس سے بھی تھوڑا بڑھ کر 6 کا اندازہ ہے، 7 میں آپ کاؤنٹ کریں اور 7,000 کی زکوٰۃ دے دیں۔ یہ اندازہ کرنے کا طریقہ ہوگا۔ شیئر سرٹیفکیٹ جو آپ نے خریدے ہیں اس کی ویلیو پر، جو کرنٹ ویلیو ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ شیئرز ان کمپنی کے خریدنا جائز ہے جو کمپنی حلال کاروبار کرتی ہے، حلال چیزیں بناتی ہے، جیسے کار بنانے والی کمپنی، کپڑے بنانے والی کمپنی، ٹیلی کمیونیکیشن، موبائل بنانے والی کمپنی، اور بہت سی کمپنیز ہیں جن کے شیئر خریدنا جائز ہے۔ جو کمپنی حرام چیزوں کا کاروبار کرتی ہے ان کے شیئر خریدنا جائز نہیں، تو شیئر سرٹیفکیٹ پر بھی زکوٰۃ ہے۔ وہ گاڑیاں جو آپ نے سیل کرنے کے لیے خریدی ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے، کیونکہ یہ تجارتی مال میں شامل ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں شان رمضان کا خصوصی پروگرام اور لائیو کالوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میرا سوال یہ ہے کہ روزہ رکھ کے ہم ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کر سکتے ہیں؟ ٹوتھ پیسٹ کا؟ ٹھیک ہے، جی بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ اور کوئی سوال ہے؟
प्रोग्राम देखती रहें इंशाअल्लाह। ये जो जब मुख्तसर सवाल है आपका इसलिए जवाब दे दिया जाता है। देखिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल चूँकि उसमें फ्लेवरिंग होती है, खुशबू होती है, टेस्ट होता है, मकरूह है, ना करें, डिसलाइक किया जाता है इसको। उससे बेहतर है कि आप मिसवाक करें। मिसवाक चाहे फ़्रेश हो, ताज़ा हो, उसका करने में कोई हरज नहीं, और टूथपेस्ट के इस्तेमाल में कराहत है। रोज़ा हो जाएगा लेकिन कराहत के साथ होगा। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं शान रमज़ान का खुसूसी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आप रोज़ाना 2 बजे से 3 बजे तक यूके टाइम के एतबार से देख सकते हैं। और आज का जो मौजू चल रहा था वो ज़कात का मौजू था। किन किन चीज़ों पर ज़कात देना लाजिम है, कितनी ज़कात लाजिम है, और किन लोगों को ज़कात दी जाएगी, ये तफसीली प्रोग्राम आज किया जा रहा है। और अगर आप कोई सवाल रखते हैं तो सवाल भी पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। जो हमने बताया कि शेयर सर्टिफिकेट, उस पर भी ज़कात है। इसी तरह जो बैलेंस आपके अकाउंट में है, चाहे बैंक में रखा है या आपने घर में रखा है कैश, उस पर भी ज़कात है। आपने किसी को कर्ज़ा दिया है, उस पर भी ज़कात है, क्योंकि वो माल आप ही का है। कुछ अरसे के बाद आएगा, साल के बाद, 2 साल के बाद, लेकिन उस पर ज़कात आप देंगे। हाँ, अगर आपने किसी से कर्ज़ा लिया है तो उस रकम को आप माइनस कर लेंगे, टेक अवे कर लेंगे उसमें से, और बाकी रकम पर ज़कात होगी। इसी तरह और भी मसाइल का सिलसिला जारी रहेगा। आप प्रोग्राम देखते रहें। इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।